ان کا یہ فرمانا کہ صدر صاحب نے جب پہلا اعتراض بھیجا تو اس کو جوائنٹ سیشن میں ہونا چاہیے تھا. مجھے آپ کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم پاکستان کے عوام کے لیے مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں اور مل بیٹھ کے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. نہ صدر نے یہ کہا کہ نہیں آپ کی یہ وضاحت کافی نہیں ہے، نہیں صدر نے یہ کہا کہ نہیں جوائنٹ سیشن بلاؤ. جب اس نے کوئی اس پر اعتراض ہی نہیں کیا، اس پر کوئی پریس ہی نہیں کیا، اس کو دباؤ ہی نہیں ڈالا، تو بات یہاں مکمل ہو گئی ہے. جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس قانون سازی پہ صدر مملکت کے دستخط یعنی کہ ان کی اسینٹ، ان کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور وہ پروسیس انکمپلیٹ رہتا ہے. اب یہ جو دوسری چیز آئی ہے اس کو ایوان میں پیش کرنے کا ان کو بھیجنے تک کا حق نہیں ہے. چاہے کہ آپ اس کے لیے جنرل سیشن بلایا اس پر غور کریں گے تو ایکٹ کو ایکٹ ہونے دو. اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے ایکٹ کے بعد لائیں، سامنے تجویز لائیں، بات کرتے ہیں اس کے اوپر. اور آرٹیکل 75 کے دو حصے ہیں. آرٹیکل 75 کہتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بل پریزنٹ کیا جائے صدر مملکت کو ان کی رضا کے لیے، اسینٹ کے لیے، وہ 10 روز کے اندر اندر اس بل پہ اپنی رضا اسینٹ دے دیں گے. جب مشترکہ اجلاس اس بل کو پاس کر دے امینڈمنٹس کے ساتھ یا وداؤٹ امینڈمنٹس، تو پھر وہ واپس ارسال ہو جاتا ہے صدر مملکت کو. یہاں پہ آپ کی بات درست ہے. اس صورت میں صدر مملکت کا دوبارہ اعتراض کا یا نہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور وہ 10 دن کے اندر اندر اس کو یا اسینٹ کر دیں گے. 11ویں دن وہ بل جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا اس ڈیمنگ کلوز کی وجہ سے، جس پہ ہم کہتے ہیں the law has been deemed to be been passed. ہمارے بہت لاڈلے قسم کے وزیر قانون ہیں، اتنے نرم لب و لہجے میں معاملے کو ایسا خلط مبحث کر لیتے ہیں کہ ایوان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اب ہم کدھر جا رہے ہیں. دو چیزیں ہمیں الگ الگ پیش کرنی چاہیے، صاف ستھرے انداز میں پیش کرنی چاہیے. ان کا یہ فرمانا کہ صدر صاحب نے جب پہلا اعتراض بھیجا تو اس کو جوائنٹ سیشن میں ہونا چاہیے تھا. مجھے آپ کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جب اسپیکر صاحب نے ان کو ایک آئینی شک کا حوالہ دے کر لکھا کہ اس پر جوائنٹ سیشن بلانے کی ضرورت نہیں اور میں نے وہ غلطی سیدھی کر لی ہے اور آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کے بعد نہ صدر نے یہ کہا کہ نہیں آپ کی یہ وضاحت کافی نہیں ہے، نہیں صدر نے یہ کہا کہ نہیں جوائنٹ سیشن بلاؤ. جب اس نے کوئی اس پر اعتراض ہی نہیں کیا، اس پر کوئی پریس ہی نہیں کیا، اس کو دباؤ ہی نہیں ڈالا، تو بات یہاں مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد جب وہ دوسرے 8 اعتراضات بھیجتا ہے تو وہ ٹائم بعد گزر چکا ہے ان کا. اس کے بعد وہ سرے سے وہ اعتراض ہے ہی نہیں. تو الگ الگ چیزوں کو لو خدا کے لیے خلط مت نہ کرو کہ وہ چیز اور پھر وہ چیز اور پھر اگر اس طرح ہو جاتا اور پھر اگر اس طرح ہو جاتا. یہ شاید یہ طریقے آپ سے ہمیں ذرا بہتر آتے ہیں، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے کیونکہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، آئین کو ٹھیک کرنا ہے. اس طرح خلط مبحث نہ کریں. ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ صدر نے اعتراض بھیجا ہے، چاہے وہ لفظی اختلاف ہو، پھر اسپیکر نے باقاعدہ ان کو جواب بھیجا ہے. یہ تصور دے کر کہ اس کے لیے کسی قسم کے جوائنٹ سیشن کی ضرورت نہیں ہے، پھر انہوں نے قبول کیا ہے. کسی قسم کا یہ تاثر نہیں آیا کہ وہ اس کو ناکافی سمجھتے ہیں یا اس کو جوائنٹ سیشن میں پیش کرنے کی ضرورت ان کو محسوس کرتے ہیں. لہٰذا وہ معاملہ وہاں مکمل ہو گیا ہے. اب یہ جو دوسری چیز آئی ہے اس کو ایوان میں پیش کرنے کا ان کو بھیجنے تک کا حق نہیں ہے. چاہے کہ آپ اس کے لیے جنرل سیشن بلایا اس پر غور کریں گے تو ایکٹ کو ایکٹ ہونے دو. اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے ایکٹ کے بعد لائیں، سامنے تجویز لائیں، بات کرتے ہیں اس کے اوپر. دیکھتی ہیں وہاں کی جو صحیح پوزیشن ہے تو پتہ چلے گا کہ جائیداد کے تنازع ہیں یا پھر قوارانہ تنازع ہیں. لیکن بہرحال اس نے ہزاروں تک زندگیاں چھین لی ہیں، دیہاتوں کی دیہات اجڑ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، اور آج کنوائز پر فائرنگ ہو رہی ہیں، آج بازار جل رہے ہیں اور روڈ مکمل بند ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، نہ ادھر سے کوئی چیز جا سکتی ہے نہ ادھر سے. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر غذا کی بھی قلت پیدا ہوگی، دوا کی بھی قلت پیدا ہوگی. اور یہ جو آپ نے آج نئی خبر دی ہے ہمارے لیے انتہائی شاکنگ ہے اور انتہائی تکلیف کا باعث ہے. صرف اس ایک واقعے کو سامنے نہ رکھیں بلکہ وہاں پر مجموعی طور پر قیام امن کے لیے ہمیں سنجیدہ اقدامات کی طرف جانا چاہیے.